تعلیم، دین اور نوجوان نسل کو جو مسائل درپیش آتے ہیں اس پہ ہم کھل کے گفتگو کریں گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدرسے میں جاؤں گی یا میں جو ہے کہ وہ ایک عالمہ بنوں گی یا میں نے مدرسے کا پڑھنا ہے، اس طرح کا میرا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں تھا۔ مطلب دین والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم والے لوگ ہیں وہ بالکل بے دین ہیں، اور دنیاوی تعلیم والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین والے بڑے متشدد، بھئی یہ بڑے ہی کٹر مذہبی ہیں، ان کے پاس جانا ہے تو بڑی خوفناک باتیں کریں گے نا۔ دین اسلام جو ہے وہ صرف مسجد یا مدرسے تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین اسلام زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل۔ کالج اور یونیورسٹی کی طالبات میں آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کون سے مسائل دیکھے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو یہ دیکھا ہے وہ ہے دین سے دوری۔ گھروں میں موبائل جو ہے وہ آج کی نوجوان نسل کے لیے کہاں فائدہ ہے اور کہاں نقصان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ چھوٹے بچے کے پاس موبائل ہے، وہ آپ کی فون گیلری میں چلا گیا نا، وہاں سے گھر کی پرسنل تصویریں ایک کلک کے ساتھ بھی شیئر ہوگی نا کہیں پہ، آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، چونکہ آپ لیکچرار بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، تو آپ اس چیز کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں، ایک عورت کا اپنے گھر کے کام کرنا، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانا، ان کے کپڑے دھونا، یہ بھی عبادت میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہماری ناراضگیاں چل رہی ہیں، ایسے ہی اپنوں کے ساتھ ہم بول کے راضی نہیں ہیں، ایسے ہی ہم نے کیا تبلیغیں کرنی ہے۔ کہ آج کی نوجوان لڑکی کو جو ہے وہ دین سے جوڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ نے کیا دیکھی ہے؟ آج کل کی جو نوجوان لڑکی ہے نا، وہ چاہتی ہے دلیل، بالکل، وہ چاہتی ہے سیٹسفیکشن، وہ چاہتی ہے میں سوال کروں، مجھے اس کا جواب دیا جائے اور مجھے مطمئن کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں تیکا بشیر، وومن پوڈ کاسٹ کی نیو ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج پھر ایک ایسی باوقار، باعمل اور تجربہ کار ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں جو کالج، یونیورسٹی اور مدرسہ کی تعلیم کے نظاموں کو بہت قریب سے جانتی ہیں۔ آپ قرآن، حدیث، فقہ اور تربیت نسواں کے میدان میں دہائیوں پر محیط خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نوجوان نسل کی تربیت پر آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ یہ معلمہ بھی ہیں، مکرمہ بھی ہیں اور کالج کی لیکچرار بھی ہیں، اپنا جامعہ بھی چلا رہی ہیں۔ تعلیم و تربیت پہ آپ کے سفر جو ہیں وہ رواں دواں رہتے ہیں۔ آئیے آج ہم ملاقات کرتے ہیں محترمہ میمونہ صاحبہ سے، اور ان سے ہم نے گفتگو کرنی ہے تعلیم، دین اور نوجوان نسل کو جو مسائل درپیش آتے ہیں اس پہ ہم کھل کے گفتگو کریں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ میمونہ صاحبہ کو۔ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ میمونہ صاحبہ، سب سے پہلے اپنا تعارف اور تعلیمی اور دینی سفر جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ضلع لیہ کے ایک چھوٹے سے شہر چوکازم سے ہے، اور میرے تعلیمی سفر کا آغاز بھی وہیں سے ہوا، اور میرے والد صاحب ایک عالم دین تھے، مولانا صدیق الحسن چیمہ صاحب ان کا نام تھا۔ 2 سال ہو گئے ہیں کہ وہ، اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے۔ آمین آمین۔ تو یہ والد صاحب کی محنت تھی، والد صاحب کی کوشش تھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشناس کروایا۔ پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ سے میں نے ایک ادارہ ہے بہت معروف محترمہ باجی سریا شاہ صاحبہ کا، جامعہ تعلیم القرآن الحدیث کے نام سے، وہاں سے میں نے وفاق مدارس سلفیہ کے تحت میں نے شہادۃ العالمیہ کا امتحان پاس کیا۔ پھر میں نے سرگودا یونیورسٹی سے ایم فل کیا اسلامک اسٹڈیز میں۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ چونکہ ایک عالم دین تھے، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہر عالم دین کی ایک وش ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میری ہی طرح میرے نقشے قدم پر چلے، یعنی کہ ایک عالم بنے یا عالمہ بنے۔ تو ان کی بھی یہی وش تھی، لیکن اس میں زبردستی نہیں تھی کسی کے اوپر۔ وہ ماشاءاللہ بڑے ہی کھلے ذہن کے اور بڑے ہی وسیع الظرف انسان تھے۔ ماشاءاللہ، وہ متشدد قسم کے کوئی عالم دین نہیں تھے۔ وہ مطلب کہ اعتدال ان کا ایسا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا تھا کہ مطلب ایک بچہ ہے کہ اگر وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا تو میں اسے زبردستی ہی حافظ بناؤں، زبردستی وہ۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ میری وش تو ہے، لیکن
میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں بھی بننا چاہتا تو کم از کم وہ دین کو اتنا ضرور سیکھ لے کہ وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائے اسے یہ پتہ ہو کہ مجھے دین کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اس میں ماشاءاللہ جو ہم 9 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں، 5 بھائی تھے، جس میں ماشاءاللہ 2 بیٹوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا، ماشاءاللہ، اور اس میں جو ان دونوں میں سے ایک بیٹا جو ہے کہ وہ اس وقت پاکستان آرمی میں میجر کی پوسٹ پہ ہے، ماشاءاللہ، عمار صدیق، اور دوسرا بیٹا ماشاءاللہ کیپٹن ہے، معاویہ صدیق۔ تو بیٹیاں مطلب ایک سسٹر میری گورنمنٹ اسکول کی ہیڈ ہے۔ تو میرا جو تھا بیسیکلی ایک جیسے کہتے ہیں بچپن میں خواب ہوتا ہے انسان کا، اس کا ایک ایم ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ بنوں گا جیسے۔ تو میرا جو پرسنلی تھا نا وہ تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اچھا، پرسنل آپ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں؟ یس، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدرسے میں جاؤں گی یا میں جو ہے کہ وہ ایک عالمہ بنوں گی یا میں نے مدرسے کا پڑھنا ہے، اس طرح کا میرا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں تھا، اور نہ ہی میری ایسی کوئی میرے ذہن میں ایک چیز تھی۔ میرے نانا ابو بھی جب میں چھوٹی تھی نا تو وہ آتے نا تو ان کے شہر میں نا اس وقت نئی ایک نا لیڈی ڈاکٹر آئی، تو تب نا لیڈیز کم ڈاکٹر بنتی تھیں نا، تو نانا ابو کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ وہ خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے آتی ہے نا۔ تو میں چونکہ اپنے گھر میں بہت زیادہ ذہین مانی جاتی تھی، یا خاندان میں سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس کی طرف سے یہ ہوتی ہیں گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، انسان کا تو خیر اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، بس الحمدللہ رب العالمین کہ جس اللہ نے ہمیں نوازا ہر لحاظ سے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری نواسی بہت ذہین ہے۔ میرے نانا ابو نا میرا ویسا گیٹ اپ بنا دیتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ نا وہ ڈاکٹر ہے، تو میرا بھی ویسے ہی مائنڈ سیٹ ہو گیا۔ تو میرا بھی یہی ذہن ہوتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور میں نے جب بچپن میں بچے کھیلتے ہیں نا آپس میں بیٹھ کے کہ کوئی کچھ بنا رہا تھا کچھ، تو میں مطلب کہ ڈاکٹر بن جاتی نا اس کھیل کے اندر، اچھا، کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ تو اس طرح سے تھا، ایسا میرا بچپن گزرا تھا۔ جب میں نے میٹرک کر لیا نا تو پری میڈیکل کے لیے میرا ایڈمیشن بھی ایزیلی ہو گیا کیونکہ میرے مارکس بہت اچھے تھے، تو لیکن مجھے جانا نصیب نہیں ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہوا تھا۔ بالکل، اللہ نے آپ کو دین کے لیے چنا ہاں تھا۔ بالکل، میں کچھ اور سوچ رہی تھی، تو ابو جان نے مجھے کہا کہ میرا یہ دل کرتا ہے، یعنی کہ انہوں نے نا اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی گزر گئی مجھے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، تو مطلب میں نے وہاں پر یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے کن ذہن جو بچے ہوتے ہیں نا جو آگے نہیں چل سکتے دوسرے یعنی کہ اداروں کے اندر، دنیاوی اداروں میں یا اور شعبہ جات میں، تو ان کو نا مدرسے والوں کے حوالے کر جاتے ہیں کہ یہ کن ذہن ہے تو انہیں یہ استاد ٹھیک کریں، اور جو ذہین بچے ہوتے ہیں نا وہ دیتے ہیں وہ اپنے، وہ جیسے اکثر نبینہ لوگوں کو نظر نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جامعہ میں ڈال دیں۔ ہاں، یہاں جو بچے ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہیں بن سکتے، وہ اتنے ذہین نہیں ہوتے، کیونکہ سارے بہن بھائیوں میں کوئی سارے قابل بھی نہیں ہوتے، کوئی سارے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا یہ تو۔ تو بہرحال مطلب ابو جی نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سوچتا ہوتا تھا کہ میں اپنی اولاد میں سے جو سب سے ذہین یعنی بچہ ہے نا وہ میں اللہ کے راستے میں وقف کروں گا، تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ نا دین پڑھیں، تو آپ عالمہ بن جائیں۔ تو خیر ایج تو چھوٹی تھی، لیکن والد کے ساتھ ایک محبت اتنی شدید تھی، یا ایک فرما برداری تھی، یا کہ ایک دینی ماحول کا گھر کے اندر آپ اثر کہہ لیں کہ وہ اتنا تھا کہ اس میں یہ پتہ تھا کہ والد کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ بالکل۔ تو بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جس میں خوش ہیں میں وہ کام کرتی ہوں۔ تو میرے ابو جی نے مجھے وہاں سے لیا اور گجرانوالہ مدرسہ باجی سریا شاہ صاحبہ کے میں چھوڑ گئے۔ خیر وہ مدرسہ شروع میں مجھے ایسے لگے کہ جیسے ایک بہت بڑی سینٹرل جیل ہوتی ہے جہاں پہ میں آ گئی۔ اچھا، کیونکہ بالکل ہر لحاظ سے یعنی کہ باہر نہیں جانا، آپ نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جانا، آپ نے سہیلیاں نہیں بنانی، وہ خیر یعنی کہ جیسے تربیت کا ایک ماحول تھا نا، تو بچوں کو تو لگ رہا ہوتا نا مشکل۔ تو کس ایج میں آپ گئی تھی مدرسے میں؟ بس میں نے میٹرک کیا تھا، مجھے 14-15 سال کی ایج آپ کہہ لیں۔ تو بہرحال مجھے نا خواب آیا جامعہ میں جانے سے پہلے، اچھا، تب مجھے اس کی تعبیر نہیں پتہ تھی، لیکن ایک دن میں نا اپنی صحیح مسلم پڑھانے والی ہماری ایک باجی تھیں، وہ کافی عمر رسیدہ تھیں،
اور باجی زبیدہ ان کا نام تھا. تو وہ صرف صحیح مسلم پڑھاتی تھیں. تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ نا خوابوں کی تعبیر بتاتی ہیں. اچھا. جب مجھے یہ پتہ چلا نا تو میرے ذہن میں آیا کہ جو مجھے خواب آیا تھا نا میں باجی جان سے پوچھوں کہ باجی اس کی تعبیر کیا ہے. تو وہ خواب یہ تھا کہ میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا باجی خواب یہ ہے مجھے آیا کہ ہمارے گھر کا بہت بڑا صحن جو تھا نا اس کے اندر نا وہ پھلوں کے ٹوکروں سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرح کے پھل ہیں اس کے اندر. ٹوکرے بھی چھوٹے چھوٹے نہیں, خوب بڑے بڑے ٹوکرے ہیں مطلب کہ. تو کافی کوانٹٹی میں جن میں پھل آتا ہوگا اور ہر طرح کا پھل تھا, ہر طرح کا پھل تھا اور بڑے خوشنما پھل, وہ یعنی کہ فریش نظر آ رہے تھے. تو ہم سب بہن بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور میری یعنی کہ والد صاحب بھی پاس کھڑے ہوئے ہیں اور میری والدہ بھی. تو میرے والد صاحب نا ہر ٹوکرے کے اشارہ کرتے ہیں ایک ایک کی طرف, یہ فلاں کا ہے, مطلب ہم سب بہن بھائی کا نام لیتے ہیں نا, ایک اس کا ایک اس کا ایک اس کا. جب میری باری اینڈ پہ کہتے ہیں باقی یہ سارے نا مونا کے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, تو میری بہن ایک وہ کہتی ہیں ابو جی آپ اس کو ہی آگے رکھتے ہیں ہر کام میں, آج بھی آپ نے پھلوں کے ٹوکرے تقسیم کیے ہیں تو ہم سب کو ایک ایک دیا, اسے سارے دے دیے, تو یہ کیا بات ہوئی. تو ابو مطلب نا مسکرا رہے ہیں منہ کے اندر. تو وہ سنت کے مطابق ہی مطلب مسکراتے ہوتے تھے, زیادہ کہا لگا کے سے نہیں ہنستے تھے. تو ماشاءاللہ بڑے معاملے انسان تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کا ہی صدقہ جاریاں ہیں ہم بھی جو یہاں پر بیٹھے ہیں. بس یہ تو ہو گیا آپ کے جامعہ کا سفر. تو انہوں نے خواب کی تعبیر میں جو میری باجی تھی نا انہوں نے یہ بتایا کہ بیٹا آپ کے اور بہن بھائی بھی جامعہ میں گئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں صرف میں ہوں نا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ جو آپ کے والد کی جو وراثت ہے نا علم دین, وہ سمجھیں کہ انہوں نے آپ کو دیا, یہ آپ کے حصے میں آنی ہے. ماشاءاللہ. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے, تو آپ خوش ہو کے دین پڑھیں. اچھا, اس دن سے پھر نہ میں نے مطلب کہ زیادہ جو کچھ میرے دل میں اگر کبھی آتا تھا کہ مطلب میں نے ڈاکٹر بننا تھا یا میرے ارد گرد والوں نے احساس دلانا, وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور الحمدللہ کہ میں آج بھی یہ سمجھتی ہوں کہ میرے رب کا ہی وہ فیصلہ ٹھیک تھا میرے لیے, اور میرے والد کا وہ فیصلہ میرے لیے بہترین تھا کہ جس میں خوشی بھی ہے, سکون بھی ہے, اور ہر طرح سے عزت بھی ہے اور خیر و برکت بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو ہو گیا آپ کا سفر جامعہ کا. جی. اب چونکہ آپ پرنسپل بھی ہیں, کالج میں آپ لیکچرر بھی ہیں, یہ اس سفر کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ آپ نے کس طرح آپ کے مائنڈ میں آیا کہ میں نے جو ہے وہ کالج میں بھی جاب کرنی ہے؟ وہ میرے مائنڈ میں یہ بات اس وجہ سے آئی کہ میں نے چونکہ کالج یونیورسٹیز کے جو ماحول تھے نا ان کو قریب سے دیکھا ہوا تھا, تو اس میں میں یہ سمجھتی تھی کہ عصری تعلیم جو ہے نا وہ یکسر دینی تعلیم سے کٹی ہوئی ہے. ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں نا اس طرح سے دیکھیں تو ایک لحاظ سے دو طبقے بن گئے ہوئے ہیں, ایک دینی تعلیم والا طبقہ ہے اور ایک عصری تعلیم والا طبقہ ہے, اور دونوں ہی ایک دوسرے سے نالا ہیں. ایسے ہی ہے. مطلب دین والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم والے لوگ ہیں وہ بالکل بے دین ہیں, اور دنیاوی تعلیم والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین والے بڑے متشدد, بھئی یہ بڑے ہی کٹر مذہبی ہیں, ان کے پاس جانا ہے تو بڑی خوفناک باتیں کریں گے نا. مطلب یہ خلا تھا ایک, ہے مطلب کہ تھا نہیں ہے یہ اس وقت. میں یہ سمجھتی تھی آپ کو جانا چاہیے وہاں پر, اور میں سارے دنیا کو تو نہیں سنوار سکتی, سارے ملک کو سیدھا تو نہیں کر سکتی, کم از کم میں ایک کالج میں جاؤں گی. اچھا, جب آپ وہاں پر جاتے ہیں نا تو آپ یوں فیل کرتے ہیں کہ آپ کو دعوت کے لیے کھلا میدان مل گیا کالج میں. ہاں, وہ لیمیٹڈ نہیں ہے, رابطوں سے رابطے اور ہر طرح کے اسٹوڈنٹس. اور ضروری نہیں ہے کہ جس کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں, جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, صرف وہی اسٹوڈنٹ آپ کے قریب آ رہے ہیں. اگر آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے, آپ ایک مثالی استاد ہیں, تو پھر ہر سبجیکٹ والا بچہ آپ کے قریب ہو کے بیٹھے گا. جو استاد بھی محبوب ہوگا, ہر دل عزیز ہوگا, تو میرے خیال میں وہ پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آپ کو دعوت کے لیے نا ایک وسیع میدان مل جاتا ہے وہاں پر. مدرسے میں جب آپ جاتے ہیں نا تو وہ ایک لیمیٹڈ ماحول ہے, مطلب وہاں پر اور بھی اساتذہ ہیں ان کو پڑھانے کے لیے, صرف ایک میں تو نہیں ہوں نا, مطلب کہ میرے علاوہ ایک جامعہ میں 7 8 10 2 4 5 اور بھی کام کر رہی ہیں, اور وہ بس ایک 4 دیواری میں ہی ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا. بس زیادہ سے زیادہ کیا ہوا, کبھی ہم نے درس قرآن دینے کے لیے کسی نے بلا لیا تو ہم چلے گئے, لیکن
وہاں پر جو ہے نا کہ آپ کو ایک وسیع میدان مل جاتا ہے اور انسان کی اپنی بھی علمی وسعت اور بصیرت میں بہتری آتی ہے. اور وہاں پر جب آپ یہ شروع کرتے ہیں نا غیر محسوس، اور میں سوچتی تھی کہ غیر محسوس انداز سے کہ آپ لوگوں کے عقیدے بہتر کر سکتے ہیں، آپ دین کی تبلیغ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اگر آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہوئی ہے تو آپ ان نوجوان بچیوں کو اپنے قریب کر کے ان کو محبت سے، ان کو حکمت کے ساتھ آپ دین کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ ان اسٹوڈنٹس کو یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے یہ میسیج چلا جاتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ صرف مسجد یا مدرسے تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین اسلام زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. بالکل. یہ ایک لمیٹڈ دین نہیں ہے کہ جیسے مسجد اور مدرسے کا مذہب ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں برابر رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں ایک سب سے اچھا میسیج یہ چلا جاتا ہے کہ دین کا فہم رکھنے والا استاد جو ہے وہ یہ میسیج دے رہا ہوتا ہے کہ آپ جدید علوم کے اداروں میں بھی کس طرح سے باوقار رہ سکتے ہیں، مہذب رہ سکتے ہیں، دیانتدار رہ سکتے ہیں. تو میں یہ فیل کرتی تھی اور میرا یہی مقصد تھا جانے کا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کلاس میں 100 بچہ بیٹھا ہے نا، اس میں سے اگر 2 لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، یا ایک بچہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا، انسان تو اپنی محنت کرتا ہے. تو بس میں یہ سوچ کے مطلب جاتی تھی، میرے مائنڈ سیٹ میں ایک یہی چیز تھی کہ ان بچیوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. اور چونکہ یہ جامعہ کو، دینی تعلیم کو انہیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی، تو جیسے جیسے ہم ان کو بتائیں گے، باقاعدہ تبلیغ تو ہم اتنا وہ نہیں کر سکتے، لیکن اس طریقے کے ساتھ لیکچر دینا یا اس طرح سے ان کو بتانا یا سمجھانا کہ وہ کم از کم دین کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ دین کا فہم رکھنے والے ہر استاد کو چاہیے کہ وہ ایسی کوشش کرے. بالکل. وہ ایسے پلیٹ فارمز کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑے یا جائے کہ جہاں پر کہ وہاں بھی اس دین کی یا ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو محترمہ آپ چونکہ یہ ان سسٹمز کو بہت قریب سے جانتی ہیں، کالج کے ہے، یونیورسٹی کا ہے، جامعہ کا ہے، جی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کالج اور یونیورسٹی کی طالبات میں آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کون سے مسائل دیکھے ہیں؟ کالج اور یونیورسٹیز کی طالبات میں نے سب سے بڑا مسئلہ جو یہ دیکھا ہے وہ ہے دین سے دوری. اچھا. پھر وہاں پر ایک آزادانہ ماحول ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آزادی ہوتی ہے ان اداروں کے اندر، اور حدود و قیود واضح نہیں ہوتی، مخلوط نظام تعلیم ہے بالکل ہمارا. تو وہاں پر کوئی بھی یعنی کہ حدود واضح نہیں ہوتی، اور سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہے، اس میں کوئی توازن نہیں ہے، اور والدین کی نگرانی نہیں ہے وہاں پر، اساتذہ کی نگرانی میں بھی کمی ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا کہ طالبات بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور کافی جو ہے نا کہ ایک اخلاقی لحاظ سے بھی ایک یعنی زوال کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. محترمہ یہ جو مسائل آپ نے بیان کیے ہیں، تو ان مسائل کو کس طرح سے ہم دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان مسائل کو ہم جو ہے نا وہ مکمل طور پر تو قابو نہیں پا سکتے، لیکن اس میں مین کردار جو ہے نا وہ والدین کا ہونا چاہیے. یہ تربیت گھر سے شروع ہونی چاہیے کہ بچپن سے ہی آپ بچے کو ایسا ماحول دیں، اس طرح سے اس کی تربیت کریں کہ اسے اپنی اقدار، حدود و قیود کا بتائیں اور اسے دین کے ساتھ جوڑیں، اسے مطلب اویئرنیس دیں اس چیز کی. جس سے میں اس کی مثال ایسے دے سکتی ہوں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے نا، تو ہماری والدہ ہمیں مغرب کی نماز کے بعد نا پاس بٹھا کے تو ڈیلی ایک حدیث بتایا کرتی تھیں، اخلاقیات پہ، زندگی گزارنے کے پہلو. تو مجھے آج بھی وہ چیزیں یاد ہے جب میں جامعہ میں پڑھنے کے لیے گئی نا، مطلب جس میں عآپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث تھی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والی، کہ واش روم جانا ہے آپ کے چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے، اس میں قبر کا عذاب ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. مطلب وہ جب میں نے بہت بچپن میں یہ چیز سن لی تھی. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں. تو وہ جب میں جامعہ میں گئی تو وہاں جب میں نے جا کے اس کو بذات خود پڑھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو میری امی نے مجھے بہت چھوٹی تھی تب بتایا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تربیت گھر سے سب سے پہلے اتنی اچھی اور مضبوط ہونی چاہیے آپ کی. جب بچیاں گھر کی 4 دیواری سے نکل کے کسی اور ادارے کے اندر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں
تو کم از کم ان کو اپنی حدود و قیود کا پتہ ہونا چاہیے. والدین کو ان کی نگرانی کرنی چاہیے، لیکن اس طرح سے کہ غیر محسوس انداز سے آپ بچے کی نگرانی سٹارٹ کریں کہ جس میں بغاوت کا پہلو نمایاں نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اوپر شک کیا جا رہا ہے یا ان کو میرے اوپر ڈاؤٹ ہو گیا. جو والدین پورا اعتماد دینا چاہیے بچوں ہاں ان کا کانفیڈنس لیول بھی بحال رہے، لیکن آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے. اس میں ماؤں کو خاص طور پہ کڑی محنت کرنی ہوگی. تو جب آپ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ محنت کر لیتے ہیں نا، یا پوری توجہ اور اپنا ٹائم اس کو دیتے ہیں اور ہر وقت اس کی اخلاقیات پہ زور دیتے ہیں، اسے دین کے بارے میں، یا جب بھی آپ کوئی بات بتائیں تو آپ ساتھ میں یہ لفظ ایڈ کر دیں کہ اللہ میاں نے ایسے کہا ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسے کہا ہے، یا وہ ایسے کرتے تھے، یا بیٹا آپ ایسے کریں گے یا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی. تو وہ بچے کے ذہن میں جب یہ چیزیں آتی جائیں گی نا، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ بچیاں جب گھر کی چار دیواری سے نکل کے کالج یونیورسٹی میں جائیں گی تو وہ ان کے اوپر وہ ماحول زیادہ اثر انداز ہوگا. اگر وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہونے بھی لگے گا تو انہیں فوراً یاد آ جائے گا کہ مطلب کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، یا ہماری اقدار کیا ہیں، ہماری روایات کیا ہیں. یہ چونکہ ہمارے اب ایسا نہیں رہا سسٹم گھروں کے اندر یہ سسٹم دیکھیں. آپ کہتے ہیں جی پہلے سوال یہ ہو رہا تھا، بعض کا لوگ کہتے ہیں ہمارے دور میں اس طرح سے تھا، اب اس طرح سے ہو گیا، اب جی آنے والا دور بڑا خطرناک ہے، بچے ایسے ہو رہے ہیں. لیکن اس کی دیکھیں اس دور میں جو تھا نا، بہت ہی چھوٹی عمر سے بچوں کے کمرے الگ نہیں کر دیے جاتے تھے. ایسے ہی والدین کی بڑی کڑی نگرانی ہوتی تھی، اور بچوں کو وہ اپنے روم میں سلاتے تھے اور ان کو ہر وقت وہ دیکھتے تھے. اور بچوں کے رومز الگ ہوتے تھے، لیکن وہ ذرا بالغ اور میچور ہونے کے بعد. اب تو ہم چھوٹی سی عمر میں ہی بچوں کے رومز الگ کر دیتے. ہمیں نہیں پتہ ہمارا بچہ پوری رات جاگ کے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا سن رہا ہے، وہ پوری رات جاگ رہا ہے، اس نے کیا کیا نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم بے خبر ہیں اس چیز سے، جس وجہ سے ہمارے گھروں کے ماحول خراب ہو رہے ہیں، بچے خراب ہو رہے ہیں. وہی بچے جب گھر سے نکلتے ہیں اور وہ جب جاتے ہیں کسی کالج یونیورسٹی میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ان کو تھوڑا سا راستہ ملتا ہے، ہلکا سا بھی انہیں رعایت ملنے کی دیر ہوتی ہے، تو وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا کہ گھر میں یہ تربیت شروع ہوگی. گھر کے بعد جب پھر وہ ادارے کے اندر آئیں تو وہاں پر بھی یہ ہونا چاہیے کہ اساتذہ اپنی مکمل نگرانی کریں. نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں. اساتذہ بھی صرف اس کو پیشہ سمجھ کے نہ کریں کہ بس یہ ہمارا کام ہے، ہماری جاب ہے، ہم آئے، ہم نے لیکچر دیا، ہم چلے گئے. جب تک وہ اس چار دیواری میں موجود ہیں، وہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں. آپ ان کو اپنا بچہ سمجھ کے ٹریٹ کریں، اور اسی طرح سے امانت کا حق ادا کریں کہ جس طرح آپ اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہتر ہو سکتا ہے، کچھ قابو پایا جا سکتا ہے. پھر آپ بچوں کو موبائل دے رہے ہیں تو آپ بہت چھوٹی ایج سے موبائل دینا شروع نہیں کریں. آپ ان کو موبائل دیں، لیکن تھوڑا یعنی کہ میچور ہونے کے بعد، جس میں وہ اس غلط اور صحیح کو سمجھ سکتے ہوں. اور اس میں بھی آپ کو گاہے بگاہے ان کا موبائل چیک کرنا چاہیے، ان کی نگرانی کرنی چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ موبائل آپ کی تعلیمی مقصد کے لیے ہے یا دینی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہے. ان کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیں، اور خاص طور پہ رات کو سوتے ہوئے آپ ان سے موبائل کو دور رکھیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم محنت کریں گے، گھر سے یہ محنت شروع ہوگی، تو اس کا رزلٹ پھر جا کے کالج یونیورسٹی میں آپ کو ملے گا. بالکل بالکل. تو محترمہ، چونکہ آپ نے موبائل فونز کی بات کی ہے، گھروں میں موبائل جو ہے وہ آج کی نوجوان نسل کے لیے کہاں فائدہ ہے اور کہاں نقصان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اس میں آپ کو جسٹ فائدہ اتنا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی تعلیمی مواد دیکھنا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، آپ دینی فوائد حاصل کر سکتے ہیں. یہ رابطے کا ذریعہ ہے، معلومات کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے یہی 2-3 فائدے ہیں میری نظر میں. تو اس کے علاوہ اس کا کوئی ایسا خاص فائدہ ہے نہیں ہے. نقصانات کی طرف جائیں تو نقصانات اس کے زیادہ ہیں کہ اگر ان نقصانات پر کو دیکھا جائے یا جمع کر لیا جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ پورا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے. بالکل. بلکہ معاشرے کے اندر فساد ہے، گھروں کے اندر فساد ہے اس موبائل فون کے بے جا استعمال کی وجہ سے. اس کا دینی نقصان بھی ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، آپ کی دینی کمزوری کا باعث بنتا ہے. آپ کی جو ہے کہ اس سے ذہنی اور نفسیاتی مسائل بھی جنم لیتے ہیں. اس کا بے جا استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اس کے اوپر یعنی کہ غلط مواد دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو
آپ دیکھیے گا کہ وہ لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار زیادہ ہیں، میں صرف اس موبائل فون کی وجہ سے ہے۔ محترمہ یہ کہتی ہوں کہ آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے ایک تھیلا نیکیوں کا جمع کیا ہے نا، تو یہ موبائل فون وہ سوراخ ہے جس میں سے آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ گری جا رہی ہیں، گری جا رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ گھروں کے اندر فساد ہیں، معاشرے کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا وائس نوٹ جاتا ہے، ایون کیا وائس نوٹ بھی نہ کریں، بس آپ ایک چھوٹا سا میسیج لکھ کے بھیج دیں، وہ پوری دنیا میں ایسے گھوم جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر کہ گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے نا کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو اس کا ادراک بھی نہیں ہو پاتا، ایک ہلکے سے غلط کلک کے ساتھ۔ مطلب آپ اپنے چھوٹے بچے کو موبائل فون دے رہے ہیں نا، میں نے ایسی کئی چیزیں دیکھی کہ آپ کے اپنے یعنی کہ چھوٹے بچے کے پاس موبائل ہے، وہ آپ کی فون گیلری میں چلا گیا نا، وہاں سے گھر کی پرسنل تصویریں ایک کلک کے ساتھ بھی شیئر ہوگی نا کہیں پہ، آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ مطلب یہ بچے سے ہوا یا یہ کسی بڑے کا کام ہے، لیکن آپ آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اور میں نے یعنی کہ بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، مطلب میرے سراؤنڈنگ میں کافی لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ مس ہیپس ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اس کو زیادہ یعنی کہ ہم اپنے کہ گھر میں ہر بچے کے پاس فون ہونا چاہیے یا ہر بندے کے پاس فون ہونا لازمی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر کے سربراہ کے پاس فون ہونا ضرورت کے تحت وہ کافی ہے میرے خیال میں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر بچے کو موبائل فون لے کے دیں، اور ایک موبائل سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ مطلب ماں کا موبائل ہے گھر کے اندر، آپ کی بچوں کی آن لائن کلاسز ہونی ہے تو ماں اپنے پاس بٹھا کے آن لائن کلاسز دلوا سکتی ہیں۔ اور میرے خیال میں آج کے دور میں ہر ماں پڑھی لکھی ہے، کچھ زیادہ کچھ کم، مطلب کہ کچھ نہ کچھ ہر ماں کو آتا ہی ہے، بالکل اتنا تو وہ چیک کر لیتی ہیں۔ مطلب اگر آپ آج کی ماں جو ہے مطلب وہ ٹک ٹاک دیکھ سکتی ہے، بنا سکتی ہے اور اس طرح کے کام کر سکتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے بچے کو چیک نہیں کر سکتی ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی وہ، اور اسے کرنا چاہیے، تو وہ اپنی نگرانی میں اگر اس کو کروائیں۔ لیکن ہم مائیں جو ہے نا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ چونکہ ہمارے کام زیادہ ہیں، ہمارے دھندے زیادہ ہیں، اب ہو چکے ہیں، تو ہم بعض اوقات بچے سے جان چھڑوانے کے لیے نا خود ان کو موبائل دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ یہ لے کے بیٹھ جاؤ، وہاں جا کے بیٹھ کے کارٹون دیکھو، میں اپنا کام کر لوں، میرے پاس گیسٹ ہے، میں ڈیل کر لوں، یا میں اپنا کوئی ایسا یعنی کہ ضروری کام کر لوں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی چک چک سے چین پان سے تھوڑی دیر کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے، وہ آپ یعنی کہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا نقصان، اس کا رزلٹ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہا ہے۔ بچوں کی آئی سائٹس بہت ویک ہو رہی ہیں اس کی آئی سائٹ کے علاوہ اس کے اخلاقی نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اور اب یہ بچے مطلب کہ میں تو خیر ان بلاؤں سے بہت زیادہ الحمدللہ دور رہتی ہوں، سوائے واٹس ایپ کے میں ایسا کچھ استعمال نہیں کرتی، کوئی فیس بک، انسٹاگرام، اس طرح کی چیزوں پہ میں نہیں جاتی، اور نہ میں نے وہ کی ہوئی ہے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، تاکہ کہ میرے بچے کے ہاتھ میں موبائل آئے تو وہ بھی اس پہ یعنی کہ نہ جا سکے۔ تو لیکن بہرحال یہ ہماری اپنی بھی کچھ کمزوریاں ہیں، یہ ہماری اپنی لاپرواہیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہمیں بعد میں اس کے بھیانک نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، لیکن وقت پہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ لیکن محترمہ دیکھیے گا کہ اگر گھروں میں غور کیا جائے تو بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پہ بچے کیا پیرنٹس خود جو ہے موبائل کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، موبائل کا یوز بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جی، تو والدین جو ہیں وہ موبائل کے استعمال میں کیسے توازن رکھیں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس چیز پہ، اکثر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اس چیز پہ کہتے ہیں کہ مما آپ خود موبائل یوز کر رہی ہیں، مجھے منع کر رہی ہیں، تو یہ اس کو کس طریقے سے ہم بیلنس کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بیلنس ہمیں اپنے بچے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، اپنی خواہشات کی، ٹھیک ہے جی، ہمیں خود عملی نمونہ بننا پڑے گا، ہمیں چھوڑنا پڑے گا اس چیز کو۔ ہمیں آج کل کے بچے بہت ذہین نہیں ہیں بلکہ فتین ہیں۔ ذہین تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے ان کے لیے، اور پتہ نہیں وہ فتین سے بھی آگے کی چیز ہے، جہاں پر ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ فوراً پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہماری ہر ایک بات کو، وہ تو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے کہ وہ خود عملی نمونہ بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہے کہ وہ کچھ سیکھیں گے ہم سے۔ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب مائیں خود یعنی کہ ایک طرف باپ بیٹھا ہوا ہے موبائل لے کے، ایک طرف وہ بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف کوئی مطلب کسی نے اگلے دن میں نے دیکھا تو ایک باجی تھیں تو انہوں نے ایک اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، وہ ٹک ٹاک کا ہی تھا غالباً، تو اس میں یہ تھا کہ وہ یعنی کہ وقتی طور پہ دیکھنے والے اسے ہنسے ہوں گے، لیکن وہ لوگوں نے ہنسنے والے ہی کمنٹ کیے ہوئے تھے، لیکن بہرحال مجھے
تو اس کو دیکھ کے افسوس ہوا کہ ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد باپ بیٹھا ہوا ہے, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماں آئی ہے تو اس نے یعنی کہ ہاتھ پاٹ کے اندر موبائل اور ٹیبز رکھے ہوئے ہیں. اچھا. اور اس نے ساتھ میں ان کے چارجر رکھے ہوئے ہیں, اور اس نے ان کے ہیڈ فون رکھے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے کہ چمچ کے ساتھ ایسے وہ جو پکڑنے والا ہوتا ہے وہ نکال کے تو ان کی پلیٹس میں موبائل فون ٹیب اور وہ یعنی کہ سرو کر رہی ہے وہ چیزیں, مطلب پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو بہرحال یہ خطرناک چیز ہے, خطرناک ہے. اور یہ شاید جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس چیز کی عکاسی بھی کر رہا ہے کہ ان چیزوں کا یوز کتنا زیادہ ہے, کہ کھانے کا خیال نہیں ہے, لوگوں کو موبائل اور ٹیب فون کا خیال ہے. اور دیکھیں ایک گھر کے اندر اب ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہیں. ایسے ہی یہ جو ہمارا ایک ساتھی بن گیا ہوا نا خلوت کا اور جلوت کا, میں اسے خلوت اور جلوت کا ایک الگ ساتھی ہی کہتی ہوتی ایسے ہی ہوں کہ یہ ساتھی بن گیا ہماری خلوت جلوت کا. اس میں آپ کے پاس آپ کی ماں بیٹھی ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کا باپ بیٹھا آپ کو نہیں پتا, وہ کیا بول رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. وہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی بڑا بزرگ بیٹھا وہی لا کے پوچھے گا میری بات کی سمجھ آئی ہے, تو ہم نے سر اچھا جی ہاں, اور ہمارے پلے ایک لفظ نہیں پڑ رہا ہوتا. بچے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ مطلب کہ وہ ماں باپ بات کر رہے ہیں یا کوئی بڑا کر رہا ہے, وہ موبائل فون ایسے سے ہو رہا ہے. تو یہ اس ماحول کو ہم نے گھر کے اندر بنایا بھی خود ہے, اور اسے ختم بھی ہم خود کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اپنے بچوں پہ سختی کرنی ہوگی, دل سخت اپنا کرنا ہوگا, اور اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہوگی, اور اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں ان کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا, جس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی, بہتری آئے گی. میمونہ صاحبہ یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, چونکہ آپ لیکچرار بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, تو آپ اس چیز کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں نا, تو آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنا چاہیے. انہیں زیادہ ضرورت ہے آپ کی, نہ کہ جو ہے کہ آپ باہر جائیں. تبلیغ پہ جا رہے ہیں لیکن گھر کا پتہ تبلیغ پہ آپ جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو مہینے میں بس نہ 2 سے 3 دفعہ 4 دفعہ آپ ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں, کافی ہو جاتا ہے اتنا. دیکھیں ایک عورت کا اپنے گھر کے کام کرنا, جھاڑو لگانا, برتن دھونا, اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانا, ان کے کپڑے دھونا, یہ بھی عبادت میں ہی شمار کیا جاتا ہے. وہ عبادات تو ہم کر نہیں رہے, ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ ہماری ناراضگیاں چل رہی ہیں, ایسے ہی اپنوں کے ساتھ ہم بول کے راضی نہیں ہیں. ایسے ہی ہم نے کیا تبلیغیں کرنی ہیں, امت کو کیا سدھارنا ہے ہم لوگوں نے. ہمارے اپنے اندر اتنے بگاڑ موجود ہیں, ہمارے اپنے بچے جو ہیں ان کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہے, ہمارے اپنے بچے محروم ہو چکے ہیں ان چیزوں سے, اس وجہ سے کہ ہم ان کو ٹائم نہیں دے پاتے. تو میں اس طرح سے مینیج کرتی ہوں کہ میں نے تو چھوڑ دیا ہوا تھا, ایون کہ میں نے اپنی جاب کو بھی یعنی کہ وہ خیر بات کہہ دیا تھا. اچھا. ہاں جی. اور اس میں یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ اب بچے ہیں تو آپ بچوں کو, گھر کو اور جامعہ کے نظام کو, دین کے نظام کو دیکھیں. چونکہ میرا گھر مدرسے کے اوپر بنا ہوا ہے, تو نیچے ہاسٹل ہے سارا. تو مجھے یہ کہتے تھے کہ جب آپ جاب پہ چلی جاتی ہیں نا, تو پیچھے سے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی لاپرواہ ہو جاتی ہیں, اور بچیاں بھی لاپرواہ ہو جاتی ہیں. تو اس کام آپ کو اس طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے, نہ کہ آپ گھر سے باہر زیادہ جائیں. خیر میں نے اپنی جاب بالکل جو ہے نا کہ وہ میں نے چھوڑ دی ہوئی تھی, صرف اس لیے کہ میرے بچوں کو میری زیادہ ضرورت ہے, اور میری بچیاں چھوٹی ہیں تو مجھے ان کے ساتھ ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنا چاہیے. اور میں نے کچھ 1-2 یعنی کہ ایسی چیزیں خود نوٹ بھی کیں, یا میں نے دیکھا بھی کہ نہیں یہ غلط ہے کہ مطلب میں گھر سے باہر رہوں یا میں پروگراموں پہ جاتی رہوں اور میرے بچے محروم رہیں. اور سب سے زیادہ جو میں نے چیز فیل کی کہ جب میں نے شام کو گھر آنا, تو آپ یقین کریں میری بیٹیاں جو تھیں نا, وہ ایسے ترسی ہوئی ہوتی تھیں کہ جیسے نا یعنی کہ ایک پیار کو ترسی ہوئی ہوتی تھی کہ بس ماں آئی ہے. میری چھوٹی بیٹی جو تھی نا, میں نے اس وقت زیادہ صحیح میں نے یعنی سوچا کہ میں نے جب نیچے گیٹ ناک کرتی تھی نا, تو میری بیٹی وہ اس وقت 2 سے 2.5 سال کی تھی, اور مجھے نیچے اس کی آواز آنی کہ اس نے اوپر سے پوچھنا او یہ دیکھو کون آیا ہے, میری ماما آئی ہیں, یا من میں بہار آ گئی. ہاں, اس نے بھاگ کے آ کے نا گیٹ کے ساتھ لگی ہونا. اچھا. تو اس بچی کی نا ذہنی کنڈیشن بھی تھوڑی عجیب ہونا شروع. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت کام خراب ہے. میرے تو بچوں کی نفسیات تباہ ہو جائے گی. ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ, وہ ٹھیک ہے کہ وہ نہیں بول رہے ہوتے, ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جی,
چلی گئی مائیں، سارا کچھ ہے جی، کام ہے جی، ہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن بچے بھی ہماری ذمہ داری ہیں، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو الحمدللہ میں گھر مینیج کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ آتے ہیں، میں اپنے سارے کام ختم کر کے رکھتی ہوں ان کے آنے تک. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میں کلوز رکھتی ہوں، کیونکہ وہ چونکہ لاہور میں ہی ان کا اردو بازار میں ہی بکس کا کام ہے، تو اسلامک بکس کے وہ رائٹر بھی ہیں اور پبلشر بھی ہیں. ماشاءاللہ 200 سے زیادہ ان کی اپنی کتابیں آ چکی ہیں چھپ کے. تو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ماشاءاللہ. تو وہ یوں مہینوں کے بعد گھر نہیں چاہتے، ان کا الحمدللہ 10-12 دن کے بعد وہ چکر لگاتے رہتے ہیں. چونکہ کام ان کا اپنا ہے تو وہ لکھنے والا تقریباً گھر میں بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں. جب دیکھا کہ مجھے 8 دن رہے 10 دن رہے، تو میں پھر یہ نہیں کرتی کہ میں جو بچیاں میرے پاس ہیں بس وہ کھانا بنائیں. سے میری پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کچن میں کھڑی ہو کے خود کھانا بناؤں ان کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ میرے ہاتھ کا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو میں تب کھانا پراپر خود ہی بناتی ہوں. آگے پیچھے بھی خیر میں خود بناتی ہوں، لیکن بعض اوقات کس ٹائم ہو جاتا ہے کہ چلے جی یعنی کوئی مسئلہ آ گیا تو کوئی اسٹوڈنٹ کسی کو میں کہہ دوں گی، جو بچیاں میرے پاس اوپر رہتی ہیں میں انہیں کہہ دیتی ہوں کہ آپ بنا لیں. لیکن تب میں اپنا سارا وہ کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے. محترمہ اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ آج کی نوجوان لڑکی کو جو ہے وہ دین سے جوڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ نے کیا دیکھی ہے؟ آج کی نوجوان لڑکی جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی دین سے دور ہو جاتی ہے. رکاوٹ اس لیے کہ ہم نے دین کو ایک پابندیوں کا مجموعہ بنا کے پیش کر دیا. دین کو بڑا ہی سخت بنا کے پیش کیا ہے اور بڑا ہی پابندیوں کا مجموعہ بنا کے رکھ دیا. حالانکہ دین اسلام بڑا پیارا دین ہے، بڑا وسیع دین ہے، بڑا روح رعایت والا دین ہے، جہاں پر اللہ بھی اتنی سختی نہیں کرتے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں میرا بندہ سویا رہ جائے یا بھول چوک سے اس سے یعنی کہ سونے میں اور بھول چوک میں جو عمل ہو گئے وہ بھی میں معاف کرتا ہوں. لیکن ہم تو نہیں بھول چوک معاف کرتے نا کسی کی، ہم تو بندے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں ایسے کہ جب تک ہم اس پہ پورے فتوے جاری نہ کر لیں. اور اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھنا بھی چاہے نا تو وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. بالکل آپ نے دین کو ایسا سخت بنا کے رکھ دیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یعنی کہ بس احکامات ہی صادر کرتے ہیں نا کہ بس یہ کرو، یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ ایسے ہر وقت تنقید، ہر وقت کرٹیسائز، ہر وقت اس طرح کی چیزیں، اور اگلے کی بات نہیں سننی، اس کا معافی ضمیر نہیں سننا، تو اس میں جو ہمارا مقصد ہوتا ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے. اس میں آپ بچیوں کو اپنے سے متنفر کر بیٹھتے ہیں. آج کل کی جو نوجوان لڑکی ہے نا وہ چاہتی ہے دلیل، بالکل وہ چاہتی ہے سیٹسفیکشن، وہ چاہتی ہے میں سوال کروں، مجھے اس کا جواب دیا جائے اور مجھے مطمئن کیا جائے. ہم اس کے سوال کو اس کی بدتمیزی سمجھتے ہیں، ہم اس کے سوال کو اس کی ایمان سے دوری سمجھتے ہیں، ہم اس کے سوال کو جو ہے فتنہ کہہ کر جب رد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ یعنی کہ دور ہو جاتی ہے ہم سے اور دین اسے بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. آج کل کی جو لڑکی ہے نا ظاہر ہے یہ اویئرنیس کا دور ہے، یہ غاروں کا دور نہیں ہے کہ جس میں آپ غاروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ آپ نے جس نے کسی کو کہا اور بنی بنائی کہانیاں کہہ دی وہ ہو گیا. دیکھیں آج اویئرنیس کا دور ہے، تو آج کی جو نوجوان لڑکی ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کے جذبات کا احترام کیا جائے، اس کے احساسات کا احترام کیا جائے، اس کی باتوں کو قبول کیا جائے، اگر رد کیا جائے تو قبول بھی کیا جائے، بالکل، اور اسے عزت دی جائے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم صرف ایک پہلو کو لے کے چلتے ہیں، دوسرے پہلو کو ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں. ایک پہلو کو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں جی. وہ پہلو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لباس پہ توجہ ہے ہماری اور کہیں کمی دیکھنی ہے، اس کو کرٹیسائز کرنا ہے، نشانہ بنانا ہے. اس کے پردے کو لے کے ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے، جو اس نے تھوڑا بہت کرنا ہے اس سے بھی وہ کہے گی کہ ابھی میں نے کرنا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ یعنی کہ بس اس کے کردار پہ گفتگو کرنی ہے، اس کی آواز پہ گفتگو کرنی ہے، اس کی گفتگو پہ اسے ٹوکنا ہے، ایسے نہیں بولنا، ایسے نہیں بولنا، آپ ایسے بات کریں. لیکن دوسرے پہلو کو ہم یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو ہے کہ وہ بچی ذہین ہے، آپ اس کی ذہانت کو اپریشیٹ کریں جو ہم نہیں کر رہے. بالکل. وہ خدمت گزار ہے، وہ اخلاق کی اچھی ہے، وہ نماز پڑھنے والی ہے، وہ بچی سلیقہ شعار ہے، سلیقہ مند ہے، سگڑ ہے. ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ کہیں پہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی پردہ نہیں کیا، اس نے فیشن کیا ہوا ہے، یہ ایسے. اس وجہ سے ہم نوجوان لڑکی کو دین کے ساتھ جوڑنے میں بالکل ناکام ہیں. اگر ہم اس کے سوالات کو سنیں گے محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ،
ہم اس کو اپریشیٹ کہیں پر اس کی مانیں گے اور کہیں پر اپنی منوائیں گے، کہیں پر اس کی سنیں گے اور اپنی سنائیں گے، تو تب بات بنے گی۔ آپ احکامات صادر کرنے سے بات نہیں بنے گی کہ صرف احکامات صادر کریں، آپ کو اس کی سننا پڑے گی۔ بالکل، جو ہے کہ بڑے کہتے ہوتے تھے کہ اپنا کسی کو صحیح کرنے کے لیے نا پہلے اس کی بات سننی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ہے، بولنے سے زیادہ سننا ضروری ہے۔ آپ اس کو پہلے سنیں، اس کے نیچر کو سمجھیں کہ مسجد ہے نا، مسجد کے اندر گنے چنے نمازی جا رہے ہوتے ہیں، وہی مخصوص بندے ہیں نا جو فجر پہ آ رہے ہیں، ظہر پہ آ رہے ہیں، عصر پہ آ رہے ہیں، مغرب پہ آ رہے ہیں، عشاء پہ۔ کوئی بھول چوک کے بندہ مسافر آ جائے، کوئی نیا بندہ یا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے والا بندہ، وہاں اس کا جمعہ رہ گیا یا جماعت رہ گئی، تو اس نے کہا جی اس مسجد میں مجھے جمعہ یا جماعت مل جائے گی تو میں بھاگ کے وہاں چلا جاؤں۔ کوئی نیا بندہ آ گیا تو ہم سارے نمازیوں کی توجہ اس کی طرف، وہ اس کو اس طرح عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہوتے ہیں نیا بندہ کہاں کہ سے آ وہ گیا۔ بیچارہ اپنے اوپر عجیب نظریں محسوس کرتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو محسوس کرتے ہوئے نا وہ ویسے ہی مسجد چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی محترمہ، چونکہ آپ نے ملک سے باہر بھی دروس دی ہیں، اور وہاں کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ وہاں کے مسائل اور یہاں کے مسائل میں آپ نے جو ہے وہ کیا ڈفرینس دیکھا ہے؟ جی، میرا بیرون سفر جو تھے، میرا وہ سفر بڑا ہی ایک یعنی کامیاب رہا الحمدللہ، اور بڑا اچھا سفر تھا وہ۔ بیرون ملک میں نے دروس دیے اور وہاں پر میں نے یہ دیکھا دروس کے دوران، خاص طور پر مجھے یہ بات ایک میرے سامنے جو آئی، چند ایک چیزیں آئیں جو یہاں سے اور وہاں کے لحاظ سے، یعنی کہ ڈفرینسز مجھے نظر آئے، جو وہ 2-3 خصوصی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس میں ایک یہ تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان میں لوگ بات سننے کے خواہش مند ہیں نا، سننے والے یہاں پر بھی ہیں، وہاں پر بھی سننے والے بہت ہیں۔ آپ کو اچھا، وہاں پر بھی سننے والے بہت ہیں، بلکہ وہاں پر شائقین کی تعداد میرے خیال میں پاکستان سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ اور سب سے جو مجھے اچھی چیز لگی نا وہاں پہ وہ یہ تھی کہ وہاں پر مختلف رنگ و نسل کے لوگ تھے، انڈینز بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، وہاں کے مقیمی بھی تھے، مقامی بھی تھے، عربی لوگ بھی تھے۔ لیکن اس میں مجھے سب سے زیادہ جو اچھی بات لگی نا، جس بات نے مجھے بڑا اپیل کیا، بڑا مجھے رشک آیا ان لوگوں پہ، وہ یہ چیز تھی کہ ماشاءاللہ پوری فیملیز، مطلب اگر گھر کے اندر ساس ہے تو ساس کے ساتھ بہو نے بھی کلاس جوائن کی ہوئی ہے، بیٹی نے بھی کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، چھوٹے سے لے کے بڑے بندے تک، گھر کے سربراہ تک، مرد علیحدہ اور خواتین علیحدہ، وہ ماشاءاللہ قرآن حدیث کی اور فقہ کی کلاسز لے رہی ہیں، اور باقاعدہ وہ کلاسز لے رہی ہیں، اور ان کے لیول بنے ہوئے ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3 ماشاءاللہ، اور ایجڈ خواتین۔ تو محترمہ، وہاں پہ آؤٹ آف کنٹری آپ نے جو لیکچرز دیے ہیں، آپ کو یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ ان کو جیسے تبلیغ کی جاتی ہے، وہ اخلاقیات جو ہے سمیٹتے ہیں، تو یہاں پہ آج کے دینی جو ادارے ہیں ان میں کن چیزوں پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اچھا، وہاں ایک چیز جو تھی نا میں آپ کو بتا رہی، اس میں سب سے ایک مین چیز یہ بھی تھی کہ وہاں پر لوگ اردو عربی کے ساتھ ساتھ نا انگریزی میں بھی لوگوں کو مہارت حاصل تھی۔ اچھا، ہاں، انگلش زبان میں بڑی مہارت حاصل تھی ان لوگوں کو، بلکہ اردو سے بھی زیادہ ان کو انگریزی میں مہارت حاصل تھی۔ اور وہ لوگ باقاعدہ عرب ممالک میں بھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ٹرینڈ چل گیا ہوا کچھ عرصے سے کہ وہ انگلش سیکھنے کی طرف کافی توجہ دے رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گئی ادھر سعودی عربیہ، تو یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے جب میں اس وقت گئی پہلی دفعہ، تو وہاں پر ہماری ایک شیخ باسم تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان کے گھر پہ ہماری دعوت ہوئی، میرے والد صاحب بھی تب میرے ساتھ تھے، ان کے گھر میں ہماری دعوت ہوئی، تو اس کی شیخ باسم صاحب کی جو وائف تھی نا، تو وہ جب آئی نا تو اسے پتہ تھا کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں اور ان کو عربی پہ اتنا عبور نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ انگلش میں بات کر رہی تھیں۔ اچھا، اور مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اب ان لوگوں میں بھی، ان لوگوں کا دین کے ساتھ اتنی محبت، دین والوں کے ساتھ اتنی محبت، صرف دین کے ساتھ نہیں ہے، دین والوں کے ساتھ بھی ہے، ماشاءاللہ، اور یعنی کہ وہ، اور اس میں ان کو مہارت کتنی ہے زبانوں پہ۔ دیکھیں زبانیں سیکھنے پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں کسی ایسے علاقے میں جا رہی ہوں، مجھے وہاں کی زبان نہیں آتی، تو اگر مجھے ترجمان ساتھ رکھنا پڑے گا، بہتر ہے کہ میں اس زبان کو سیکھوں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں انگلش سیکھنے کی ہمیں اس لحاظ سے زیادہ ضرورت ہے کہ اوور آل انٹرنیشنل، اسے آپ زبان کہہ لیں کہ اوور آل، یعنی کہ لوگ ہر طرح کی زبان بولنے والے، جیسے ہمارے پاکستان میں اردو قومی زبان ہے، ہر پشتو بولنے والا، ہر سندھی بولنے والا، ہر بلوچی بولنے والا وہ اردو کو سمجھتا ہے قومی زبان کی حیثیت سے، تو یہ انٹرنیشنل زبان ہونے کی حیثیت سے جو انگلش زبان ہے
وہ ہر طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ نا اس کو سمجھتے بھی ہیں. سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. اور اگر ہم یہ یعنی کہ اس طرح سے اس کو سیکھیں گے یا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات لوگوں تک کنوے کر سکتے ہیں, میسیج کنوے کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, وہ ہماری بات کو سمجھ سکتے ہیں, نہ کہ وہ ہمارے منہ کی طرف دیکھتے رہیں اور ہم ان کے منہ کی طرف دیکھتے رہیں. اور اداروں کے اندر سختی اور تحقیر سے پرہیز کریں, اور وہاں پر آپ طالب علم کو ایک مسئلہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک امانت سمجھ کر ٹریٹ کریں کہ وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور اختلاف رائے کو اگر سکھانا ہے بچوں کو تو وہ اخلاق کے ساتھ سکھائیں کہ اگر اختلاف رائے بھی کرنا ہے تو اخلاق کے ساتھ کرنا ہے, جس میں آپ کو شائستہ الفاظ استعمال کرنے ہوں گے. اور زمانے سے اپنی آنکھ بند نہ کریں بلکہ نئے سوال, نئے چیلنجز اور نئے ذرائع کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے نا اداروں والے لوگ, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری یہ جو نئی نسل ہے نا یہ اپنے سوالوں کا جواب کسی اور سے لینا شروع کر دے گی. وہ اور کون ہے, وہ سوشل میڈیا پہ جائے گی, وہ ملحدین سے جواب لے گی, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح وہ الحاد کا شکار ہو جائیں گے. اور ہو رہے ہیں لوگ, ایبسلیوٹلی ہو رہے ہیں لوگ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ اس پہ ذرا آپ یعنی کہ غور کریں اور اپنے عمل سے اپنے دین کا تعارف کرائیں, خود احتسابی کو اپنا معمول بنائیں, اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ادارے عمارت سے نہیں بنتے بلکہ مخلص انسانوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. اور اگر اداروں کے خادمین سنور جائیں تو پھر ادارے بھی سنور جاتے ہیں اور وہ طلباء اور وہ نسلیں بھی سنور جاتی ہیں. محترمہ, جو نوجوان لڑکیاں اگر دین کی طرف آنا چاہتی ہیں, ان کی خواہش ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں, لیکن ان کو کوئی سیدھا ٹریک نہیں مل رہا ہے, کوئی ایسا رستہ نہیں مل رہا ہے کہ وہ کس کے پاس جائیں, کس سے پوچھیں, کس طرح جو ہے وہ حق تک پہنچ سکتی ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیسا قدم اٹھائیں, کس طرح سے وہ جو ہے وہ دین کی طرف آ سکتی ہیں؟ انہیں سب سے پہلے, بہت مختصر بات ہے مگر جامع بات ہے, وہ اپنے اللہ کو پہچانیں, اپنے اللہ کو اپنا اللہ مان کے, اپنا خالق مان کے, اپنا مالک مان کے, اپنا سب کچھ مان کے کہ وہی اللہ میرا سب کچھ ہے اور ہر چیز کا مالک وہ ہے. اللہ کی ذات کو پہچان کے وہ جب اللہ کے راستے پر قدم رکھے گی نا, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز سے مدد لے, دعا کے ساتھ مدد لے, وہ اللہ سے توفیق مانگے, وہ اللہ سے مدد مانگے, وہ ہدایت طلب کرے. اس میں کیا ہوگا, جب وہ چلے گی نا دین کے راستے پہ, لوگ اسے بڑا ڈسہارٹ کریں گے, ڈسہارٹ کرنے والے بہت ملیں گے اس کو. بالکل. اس کے اپنے بہن بھائی ہوں گے, اس کے اپنے رشتہ دار ہوں گے, دوست ہوں گے, ارد گرد کے ہاں جی یہ بڑی حاجن بن گئی ہے, بڑی نمازن بن گئی. ایسے ہی ہے, تنقید ماضی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا حوالہ دیں گے. ایسے ہی ہے, فلاں وقت یہ ایسے تھی, اب یہ ایسی ہو گئی ہے, اب یہ بڑی اچھی بن رہی ہے. مطلب یہ چیزیں اسے سننے کو ملیں گی. اس پہ اسے ڈسہارٹ نہیں ہونا, وہ اپنا ہدف مقرر کرے. وہ ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا. بالکل. اپنی منزل کا تعین کرے. منزل کیا ہونی چاہیے؟ جنت کا حصول. جب وہ ان دو چیزوں کو مقرر کر لے گی, ہدف اور منزل, پھر میرا نہیں خیال کہ لوگ اسے ڈسہارٹ بھی کریں گے تو وہ کسی کی طرف دیکھے گی. اسے دیکھنا چاہیے بھی نہیں ہے. وہ ایک کان سے سنے تو وہ اپنے کان بھی بند کر لے اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لے. نظر منزل پہ اور ہدف پہ, تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. پھر اللہ اس کے راستوں کو خود آسان کر دیں گے, خود اس کے لیے راستے اللہ تعالیٰ بناتے جائیں گے. پہلا قدم صرف مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بچہ بھی جب نیا نیا چلنا شروع کرتا ہے نا, تو صرف پہلا قدم اٹھانا اسے مشکل لگ رہا ہوتا ہے. جب وہ پہلا قدم پہلے سے بعد آہستہ سے دوسرا اٹھاتا ہے, تیسرے میں تھوڑی سی روانگی, چوتھی دفعہ پھر رواں ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے بھی تو ایسے ہی آہستہ آہستہ اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھولیں گے, اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا, جو حق کے لیے چلتا ہے, جو خود سے کوشش کرتا ہے, اللہ اس کے لیے وہی رستہ آسان کر دیتا ہے. بالکل. تو محترمہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. میں لاسٹ کوشچنس کی طرف آتی ہوں. جی, آپ کی نظر میں کامیاب اسلامی تعلیم کی سب سے بڑی جو ہے وہ علامت کیا ہے؟ میرے نزدیک کامیاب اسلامی تعلیم کی جو علامت ہے سب سے بڑی, وہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے. جس کا عقیدہ توحید والا بن گیا دین اسلام کے علم کو سیکھنے کے بعد, تو سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. آپ کا عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے,
آپ کو عبادات کا پابند ہونا چاہیے، آپ کو اخلاق حسنہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو میرے خیال میں اسلامی تعلیم میں جو اس نے حاصل کیا وہ کامیاب ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آج کی بیٹیوں کے لیے آپ کا کوئی خصوصی نصیحت برا پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ آج کی بیٹیوں کے لیے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ بحیثیت عورت اپنے آپ کو خود پہچانیں، خود کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور جو انسان اپنی قدر کو خود نہیں پہچانتا نا، اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے بحیثیت عورت، اللہ اور اس کے رسول نے جو مرتبہ، جو مقام آپ کو دیا ہے وہ کتنا اچھا ہے، کتنا معتبر ہے۔ تو جب آپ اس کو اپنے منصب کو پہچان لیں گی نا تو پھر آپ دنیا کی چگاچوند آپ کو متاثر نہیں کرے گی نہ، یہ جھوٹے فریبی مطلب کہ جالوں میں آپ جائیں گی، پھنسیں گی۔ تو اپنے مقام کو پہچانیں، اسلام کی روح سے اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، دین کو لازم پکڑیں، سادگی اور وقار کو اپنائیں، اور عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اچھی ایک منزلیں آپ کو مل مل سکتی ہیں، ہیں، آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ بالکل، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں جو مشن آپ لے کے چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابیاں، مزید ترقیاں آپ کو عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود تھی محترمہ میمونہ صاحبہ، جو معلمہ بھی ہیں، اپنا جامعہ چلا رہی ہیں اور لیکچرار بھی ہیں۔ آپ کی باتوں سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ آپ کا اصل مشن جو ہے وہ نوجوان بچیوں تک دین کی تعلیم کو اور شعور کو پہنچانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اگر انسان کے پاس دین ہے، کردار ہے اور اخلاق ہے تو اس سے نسلیں سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مشن میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی میزبان عتیقہ بشیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔